السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صدرہ اسپیکس ٹروتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہاں میں بات کرتی ہوں دل سے اور اس حوالے سے کہ ہم سب امپروو کر سکیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل ایک ایسی پاور ہے جو انسان کو زندگی میں ہر طرح کی کامیابی دیتی ہے۔ توکل ایک ایسی پاور ہے جو کہ نہ صرف کامیابی بناتی ہے، بلکہ آئندہ آنے والی جو مشکلات ہیں یا آپ کی زندگی میں جو پریزنٹ میں مشکلات ہیں اس کو بھی آپ کی کامیابی بنا دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے توکل یہ نہیں ہے کہ آگے رستہ ہو اور آپ یہ سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ راستہ بنایا اور مجھے اسی سے گزرنا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آگے سمندر ہو اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سمندر سے میرے لیے راستہ بنائیں گے۔ میں اپنی زندگی کی تھوڑی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایگزامپل ہو، آپ کے لیے موٹیویشن ہو اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ کیا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی میں بہت زیادہ ایموشنل، بہت زیادہ لوگوں کا احساس کرنے والی تھی، اور جب میں بڑی ہوتی گئی اور زیادہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں تھا، اور لوگ مجھے اکثر کہتے تھے سدرا تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا؟ اور میں ہنستی تھی، ہاں نہیں مجھے غصہ ہی نہیں آتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد لائف ٹف ہوتی گئی، یعنی جتنا میں کائنڈ ہارٹ تھی، جتنا میں سافٹ ہارٹ تھی، اتنا زیادہ میں لائف میں ہرٹ ہوئی، اتنا ہرٹ ہوئی کہ کوئی لمٹ۔ خیر تو اتنا ہرٹ ہوئی کہ اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ خیر بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اپنی لائف میں بہت کائنڈ ہارٹ ہوتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو میں نے ریئلائز کیا کہ میری غلطی تھی، شاید اسی لیے یہ ہوا، اور میں نے یہ توکل کیا اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے اور آگے مجھے اس کا بہترین رزلٹ ملے گا۔ لیٹ سپوز اگر میں ایک موبائل خریدنا چاہتی تھی، اور جب میں نے وہ موبائل خریدنا چاہا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ موبائل خرید سکوں، یا میں وہ موبائل خریدنے جب مارکیٹ گئی تو وہ موبائل مجھے نہیں ملا۔ تب میں نے یہ نہیں سوچا او مائی گاڈ میں تو بس یہ موبائل لینا ہی تھا اور میں تو پیسے بھی جمع کر لیے تھے اور میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ یہ سوچنے لگ گئی کہ اچھا یہ موبائل مجھے ابھی نہیں ملا ہے، اس کا مطلب کہ مجھے کوئی اور اس سے بھی اچھا موبائل ملنے والا ہے، اینڈ لٹرلی ایسا ہوا۔ تو ایک یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو کہ اسٹارٹ ہوئی میری لائف میں۔ اسی طرح ایک بہت فنی بات ہے، میں نے نیا یہ بات سنی تھی، یعنی کہ میں سمجھ لیں 14-15 ایئرس کی تھی، تب میں نے یہ بات سنی۔ بچپن سے سنتے تھے لیکن بڑے ہو کے ہم سمجھنے لگتے ہیں نا ہر چیز۔ میں سنا تھا کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ایک دن میں سو رہی تھی اور میرے کمرے میں آ گیا کاکروچ، اور مجھے وہ والا کاکروچ جو کہ اڑنے والا ہوتا ہے، اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا کاکروچز سے۔ تو صبح کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، میں نے کہا کسی کو کیا اٹھاؤں، وہ میرے کمرے میں آ گیا، دیوار کے اوپر تھا۔ تو میں نے کہا کیا کروں نا، تو میں بالکل بے بس تھی، میں نے کہا چلیں میں آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں۔ پڑھتے وقت تھوڑا دل میں سوچ بھی رہی تھی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے کیا لڑکی ہے یہ، عجیب سی لڑکی ہے، ایک کاکروچ سے ڈر کے دعا پڑھ رہی ہے۔ بٹ میں نے کہا اللہ نوز کہ میرے لیے تو اس وقت یہ بہت خطرہ ہے اس سے نا مجھے۔ تو میں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھی، اور جب میں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھی تو ایک دم وہ کاکروچ وہاں سے فلائی کر کے چھپ گیا، پردے میں چھپ گیا۔ اب میری ٹینشن اور کہ میں کیا کروں، اب تو میں سو بھی نہیں سکتی۔ فجر کی نماز کے بعد مجھے سونا تھا، مجھے یاد ہے، تو میں لیٹ گئی۔ میں نے کہا وہ کاکروچ بھی نہیں دکھ رہا، دعا بھی پڑھ لی ہے، تو اب میں لیٹ گئی، لیکن ظاہر ہے دماغ میں ڈر تو تھا۔ تو یقین کریں کہ جیسے میں لیٹی ہوں نا، ایک دم مجھے آواز آئی کھٹک، اور ایک دم میں ڈر کے بیٹھ گئی، کیونکہ ظاہر ہے مجھے تھا کہ وہی ہے کاکروچ ہے۔ تو ایک دم جب میں اٹھ کے بیٹھی تو اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ وہ کاکروچ زمین پر 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ کین یو بلیو دیٹ؟ اور وہ کاکروچ اڑا، یہی ہوا کہ وہ اڑا پردے سے جو کہ مجھے نہیں نظر آیا، اور وہ پنکھے سے کٹ کے 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا۔ دس از دی فرسٹ ٹائم جب میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ
ہماری چھوٹے چھوٹے ڈر کو بھی فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا وہ فیئر ہے اور ہم نے اس پہ توکل کر کے دعا پڑھ لیا تو وہ ہماری اس سے حفاظت فرماتے ہیں. پھر کیا تھا، پھر میری زندگی کی جرنی شروع ہو گئی. پھر ہر چیز میں جب کبھی میں رستے میں، یعنی کہ پھر میرے فادر کی طبیعت کافی خراب ہوئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد سب میرے بڑے بہن بھائی ان سب کی شادیاں ہو گئی، تو میں ٹریول کرتی تھی، اکیلے خود ڈرائیو کرتی تھی. کئی بار، اب میری گاڑی بھی تھوڑی پرانی تھی، تو کئی بار ایسا ہوا کہ میری گاڑی رستے میں خراب ہو گئی. اور ایک دن میں آفس سے آ رہی، رات کے 10 بجے قبرستان کے آگے میری گاڑی خراب ہو گئی. اور اگر آپ لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا پہلوان گوٹ، وہ کتنا ڈینجرس ایریا ہے، وہاں پہ میری گاڑی خراب ہو گئی. آپ یقین کریں، میرا ایسا توقع تھا، یہ تو میں ایک اسٹوری سنا رہی ہوں، ایسا کئی بار ہوا. تو میں صرف کیا کرتی تھی، میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس مشکل سے نکال دیں. اور میں ایک بات بتاؤں، میں یہ بولتی بھی نہیں تھی، بس دل میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی. اور ایک دعا جو کہ میرے دل سے میں کرتی تھی وہ یہ کہ میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری غیب سے مدد فرمائے. جب یہ دعا آپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو کسی انسان کا محتاج نہیں کرتے، ذریعہ ضرور بنائیں گے، مگر ایسے آپ کی غیب سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گے. مطلب کہ لیٹ سپوز اس دن جب میں نے گھر والوں کو کال کی تو گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں آ سکا، اور اس وقت میں نے یہی کیا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا. رات کے 10 بجے میری گاڑی خراب ہے اور میں کیسے کیا کروں نا یہاں پہ. یقین کریں کہ ایک دم ایک کوئی پرسن تھے، وہ آئے، انہوں نے میرا شیشہ نوک کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل میں کریں، میں ٹو کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے وہ 70 بائک پہ تھے اور میرے گھر کا سمجھ لے کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا، ایٹ لیسٹ 1.5 کلومیٹر تک ہوگا. پہلوان گوٹ سے روفی ڈریم لینڈ کے پاس ہے پائنیئر سوسائٹی، وہاں تک انہوں نے میری گاڑی کو ایک پاؤں سے پریس کیا، ٹو کیا، اور میری گاڑی چلتی جا رہی ہے اور میں جاتی جا رہی ہوں. اور جب گاڑی سلو ہوتی وہ پیچھے سے آتے، پھر پاؤں سے پریس کرتے اور میں آگے جاتی جاتی اس طرح کا. اب وہ جب میں راستے میں چل رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں یار کون ہے یہ، پتہ نہیں کیسے یہ میرے گاڑی کو دھکا دے رہے نا کہ ایک پاؤں سے میری آلٹو گاڑی کو وہ ٹو کر رہے. کرتے 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 میں اپنے گھر کی سوسائٹی تک پہنچی اور وہاں پہنچتے میں اتنا کنفیوز ہو چکی تھی کہ مطلب کیسے کوئی انسان آج کے دور میں کہ لوگ اپنا بخار بھی نہیں دیتے کوئی اتنی ہیلپ کر سکتا ہے. تو خیر جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ کچھ اماؤنٹ ہے وہ لے لیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اور یہ کہہ کے وہ صاحب چلے گا. اور اس کے بعد میں جب گاڑی سٹارٹ کی تو میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اور وہ شاید اس لیے کیونکہ وہ اس وقت وہاں پہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی اور پھر وہ اتنی دیر جب ریلیکس موڈ میں رہی، چلتی رہی ٹو ہو کے، تو جب تک گھر کے اندر سوسائٹی کے اندر تو میں پتہ نہیں کون ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بس آپ سوسائٹی کے گیٹ پہ روک دیں پھر آگے میں کر لوں گی. وہ لیکن کیا ہوا کہ وہاں کے بعد پھر مجھے پھر بھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی اور میری گاڑی سٹارٹ ہوئی اور میں گھر تک آ گئی. یعنی کہ جو میں نے اپنی سپورٹ کا سوچا تھا کہ گھر سے کوئی آ جائے گا میری کوئی ہیلپ کرے گا، وہ کوئی بھی ذریعہ نہیں بنا. ایک ان نون کوئی شخص آئے، انہوں نے میری ہیلپ کی اور میں عزت سے سکون سے الحمدللہ گھر پہنچ گئی. یہ وہ جرنی ہے اور ایسی بے شمار جرنیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اکیلے نہیں. ہم اکثر زندگی میں بہت زیادہ مشکلات سے ٹوٹ جاتے ہیں، خاص طور پہ لوگوں کے رویے سے ہم بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم نہ ٹوٹے نا تو ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں دنیا سے توڑ کر یہی بتاتے ہیں کہ صرف وہی ہمارے ساتھ ہیں اور وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والے. تو یہ چھوٹی سی میری توکل کی جرنی تھی جس میں میں نے اپنی ٹریولنگ کی توکل کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کی. یقین کریں کہ میری پوری زندگی، یعنی جب سے میں سمجھ لیں کہ ٹین ایج کے بعد سے میری لائف گزرنا شروع ہوئی تو میں نے تھوڑا کر کے توکل میرا بڑھتا گیا اور ظاہر پیرنٹس کے جانے کے بعد میرا توکل کا لیول بہت ہائی پہ ہے. یعنی آج بھی جب بھی زندگی میں میرے کوئی بھی پرابلم آئے تو میں کہتی ہوں اچھا
یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے دل سے دعا کرنی ہے, 2 نفل حاجات پڑھنی ہے اور میرے کام ہو جائیں گے. یہ صرف پتہ ہے کیوں ہم, کیونکہ مجھے اللہ پہ توکل ہے. سو یہ تھی میری چھوٹی سی توکل کی جرنی جس سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ توکل کیا ہے, کہ توکل یہ نہیں کہ آگے رستہ ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی راستے پہ مجھے جانا ہے. توکل اللہ تعالیٰ پہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آگے سمندر ہو اور آپ کہیں کہ اس میں سے رستہ اللہ تعالیٰ میرے لیے نکالیں گے. یہ تھی میری توکل کی جرنی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی لائف کی اور زیادہ توکل کی جرنیز شیئر کروں تو ضرور مجھے کمنٹ پہ بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اللہ پہ توکل لازمی رکھیں, کیونکہ توکل سے ہی زندگیاں آسان ہوتی ہیں. ایون اگر آپ کو توکل ہے اللہ پہ اور اگر آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری بھی ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو بھی اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ بیماری دی ہے تو اس میں میرے لیے کچھ بہتری ہے, اگر میری زندگی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کے بعد اچھی صحت دیں گے, اور اگر مجھے اسی بیماری میں اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین ریوارڈ دیں گے. یہ ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے جس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے, مگر اس کو جتنا جلدی ایڈمٹ کر لیں اس سے ہماری زندگی اور زندگی میں آنے والی ہر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے, آپ کا توکل اللہ پہ اور زیادہ ہونے والا ہے. اور پتہ ہے ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے جب آتی ہیں, ایسے کانٹینٹ بھی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ ہے کہ ہم ایک دم سے اگر ٹریک سے اترتے ہیں, دنیا میں لگ جاتے ہیں زیادہ, تو دوبارہ سے ہم ٹریک پہ آ جاتے ہیں, دوبارہ سے ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور آج کا جیسا دور ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی اپنا بخار بھی نہیں دیتا, کہاں کہ کوئی آپ کو کسی طرح کی سپورٹ کرے, اور اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ تبھی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذریعہ بنا دیتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں پھر ایک اور پاورفل کنٹینٹ کے ساتھ. ٹیک کیئر. پھر سے بتاتی چلوں, اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے گا, مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے. اللہ حافظ.